نہیں آ رہا ہے جیسے ابھی مولانا میرے کان میں بولے تو مجھے یہی لگا کہیں کچھ لگا مجھے، لیکن وہ کان میں بول دیے، سمجھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو سنیے، ایک تھے عمار اور ایک تھے عمر، دونوں سفر میں تھے۔ اب میں اپنی سپیڈ تھوڑی سلو کر رہا ہوں، آپ کو تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ دونوں سفر کر رہے ہیں اور رات میں جنگل سے گزر ہو رہا ہے، سوچتے خطرناک جانور ہیں، اس لیے اسی جنگل میں سو لیا جائے، آرام کر لیا جائے۔ انہوں نے اپنی اپنی چادر بچھائی اور سو گئے۔ فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا، فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو بھی مزہ آئے گا، سنیے، اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے۔ دونوں کو فجر کی نماز میں اٹھنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھے، لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے۔ جنبی سمجھتے ہیں؟ دونوں کو ہی غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ اب تو سمجھ گئے نا، کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دونوں انسان ہیں، آدمی سوتا ہے، دونوں نائٹ فال ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا۔ اب غسل کرنا پڑے گا تبھی نماز ہوگی، لیکن پانی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں عمر جی مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ کہا کیا؟ سنیے، بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل گھسا دوں۔ کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے، اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت عمر کہتے چپ رہو، جس مسجد میں اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا اس میں ہم بھی تھے، آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن وہ وضو کے لیے کہا تھا، غسل کے لیے نہیں۔ ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعے کا خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھونک لو، چہرے پہ پھیر لو، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر لو تو تیمم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ ناپاک ہیں، ہم لوگ کو غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا، وضو میں ہاتھ پیر منہ کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھلا جاتا ہے، ہم کو غسل کی ضرورت ہے، اس لیے پورے جسم پہ مٹی پھیر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنا اپنا دماغ لگا رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیوں؟ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں، کہ ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو۔ تو حضرت عمار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی۔ حضرت عمار نے کہا تمہیں نہیں پڑھنا مت پڑھو، میں تو پڑھوں گا نماز۔ تو حضرت عمار نے کیا کیا، ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے، مٹی پڑی تھی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا۔ بخاری میں کیا ہے، کما تمرق الدابہ یتمرق کما تمرق الدابہ۔ حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے، ایسے جیسے چوپایا، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے کرتا نا، پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو، پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے اس کے۔ تو حضرت عمار نے ایسے ہی کیا، پورا کر کے پورے جسم پر مٹی مل لی اور گئے اور نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، حضرت عمار نے پڑھ لی۔ حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط، نہیں انہوں نے اپنی عقل دوڑائی، نماز نہیں پڑھی۔ شہر میں گئے، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا، اور جیسے ہی پانی ملا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز قضا کر لی، پڑھ لی۔ اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا۔ دبایا، ہاں جرجی صاحب ذرا بتائیے تو، معلوم ہے رات کے 3 بجے لوگ ہمیں پریشان کر دیتے کبھی، اس لیے موبائل بند کر دیا۔ 3 بجے پوچھتے ہیں مولانا صاحب فلاں ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے، بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک بیٹا دیا، کیا نام رکھوں؟ ارے بچہ آج پیدا ہوا ہے، کبھی نے 7ویں دن نام رکھنا ہے، تجھے ابھی ضرورت کیا تھی، صبح پوچھ لیتا۔ رات میں 3 بجے فون کرا، کیا نام رکھوں؟
تو یہ پریشان کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. 3 بجے فون کر رہے ہیں, کہا ارے مولانا خوشی تھی اس لیے بول دیا. تو بولو نا مولانا صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا. یہ کیا نام 3 بجے فون کر رہا ہے. تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا, اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے. اب سنیے, عمار ابن یاسر نے نماز پڑھ لی, حضرت عمر نے نہیں پڑھی. جب سورج نکل گیا, پانی مل گیا, تب عمر فاروق نے نماز پڑھ لی. جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم دونوں میں کون صحیح, ہم دونوں میں کون صحیح. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. کہا عمار تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل. تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضو کے لیے کہا تھا, انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی. تو اللہ کے رسول نے کہا عمار کیا کیا تھا تم نے؟ کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے 4 پیر والا جانور زمین پر لوٹتا, پورے جسم پر مٹی مل لی. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہتے کہ عمار تم نے غلط کیا, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب حضرت عمر بڑے خوش ہیں, یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہوئے ہوں گے, ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے, ہم نے نماز نہیں پڑھی ہم صحیح ہو گئے. تو کہ لے اور پورے جسم پر مٹی مل لو ہو گئے نا. تو کہا حضرت عمار نے اللہ کے نبی ان کا سنو انہوں نے کیا کیا. تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غسل ہی نہیں کیا. نماز کا وقت نکل گیا, صبح سورج نکلنے کے بعد پانی ملا تو میں نے وضو بنا غسل کیا پھر نماز پڑھی. آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا. اس میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں سنو, عمار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیکٹ کر رہے ہیں, پرانے صحابی, اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی. بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اتنا بڑا مقام, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تم نے بھی غلط کیا. اے عمر اور اے عمار دونوں کا تیمم ایک ہی ہے, وضو کا بھی اور غسل کا بھی. اگر غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے, جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے. بس یہی کافی تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے, اس کو پھونکتے. دیکھو تیمم کا طریقہ کیا ہے. یہ مان لیجیے مٹی ہے, یہ مٹی ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ پکی دیواروں پہ ایسے مار دیتے ہیں, نہیں چلے گا. بہت سے لوگ پتی ہوئی دیواروں پہ مار دیتے ہیں ایسے, نہیں چلے گا. معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ, نہیں چلے گا. مٹی ہونی چاہیے, وہ بھی پاک. ایسے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے ماریے, یہ ایسے کیا, اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں ملنا ہے, ایسے کر کے ایسے نہیں ملنا, پورا وہ آپ کا پاؤنڈ کریم یہی لگ جائے گی. ایسے نہیں کرنا ہے. یہ زمین پہ مارا, تیمم کا طریقہ سیکھیے. یہ زمین پہ مارا, پھر یہ بس جتنی بھی اڑ جائے مٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ہوئی ایسے کر کے اڑ گئی. اب انہی ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے. دیکھیں ہو گیا. اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے, اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں تک یہ کر لیا, اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یکفی, تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا. تم نے پورے جسم پر مٹی مل لی, تم نے بھی غلط کیا. اور اول وقت پر نماز نہ پڑھ کے سورج کے نکلنے تک انتظار کر کے پھر غسل کے لیے پانی مل گیا تب پانی نہا کر پھر تم نے نماز پڑھی, تم نے بھی غلط کیا, کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت سے نکال دیا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں غلطی کن کن سے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمار سے بھی ہو گئی, حضرت عمر سے بھی ہو سکتی ہے, تو مولوی جرجی سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج ہم جیسے کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے, اسی کو آنکھ بند کر کے مان لو. نہیں, ہر شخص کی بات شریعت کی کسوٹی پر رکھی جائے گی. اگر قرآن و حدیث سے مل رہی ہوگی تو مانی جائے گی, قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ہوگی
تو نہیں مانی جائے گی۔ میرے بھائیوں اس چیز کو یاد رکھنا۔ آئیے اب میں تمہیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جس سے تمہیں بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوگا۔ حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، سنیے، حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں اور اس خطبے کے اندر اللہ کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں آج کل مہر بہت بڑھ گیا ہے۔ مہر جانتے ہیں نا، لڑکی کی شادی میں جو رکھا جاتا ہے اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ مہر، دین مہر، مہر نہیں، مہر تو وہ ہوتی جو لگائی جاتی ہے، مہر، دین مہر، صحیح ہے۔ تو مہر، لوگوں مہر بڑھتا جا رہا ہے۔ سنیے بہت پیاری بات، اب لوگ بہت زیادہ مہر رکھنے لگے، دینے لگے، لڑکیاں بھی نکاح کے موقع پر بہت زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ میں نے اللہ کے نبی کے نکاح دیکھے ہیں، نبی کی بیویوں کو اللہ کے نبی نے جو مہر دیا وہ مجھے معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی، زینب کی، رقیہ کی، ام کلثوم کی اور فاطمہ کی شادی کی تو کتنا مہر رکھا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ سب سے زیادہ جو مہر تھا وہ 400 درہم، 400 درہم کا مہر تھا، 400 درہم کا۔ 400 درہم سے زیادہ مہر اللہ کے نبی نے نہیں رکھا۔ لہذا اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر دے گا تو وہ مہر عمر اس عورت سے چھین لے گا اور بیت المال میں جمع کر دے گا۔ 400 سے زیادہ جو مہر ہوگا، 400 تک تو اس عورت کے پاس رہے گا، لیکن 400 کے بعد جو بھی مہر دے گا اتنا وہ زائد مہر جو زیادہ ہے وہ اس عورت سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے قانون بنا دیا، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے دیا۔ خطبہ تو دے دیا، ٹائم ختم ہو گیا، اتر گئے، جمعے کی نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد اسی مسجد میں پردے میں ایک عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے پردے سے، کہتی ہے امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بولا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بولو۔ کہا وہیں آنا چاہتی ہوں، میں نے پیروں میں ساکس موزے پہن رکھے ہیں، ہاتھوں میں نے داستانے گلیبس پہن رکھے ہیں، میرا چہرہ چھپا ہوا ہے، میں وہیں آ کر آپ سے روبرو ملنا چاہتی ہوں، آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق سے کہہ رہی ہے ایک عورت کہ آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غلط بتا دیا؟ کہ ہاں، آؤ ادھر۔ عورت، بوڑھی عورت گئی، کہا امیر المومنین آپ نے اس منبر پر کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا؟ حضرت عمر نے کہا ماں، بوڑھی ماں، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو 400 درہم سے زیادہ نہیں دیا، اپنی بیٹیوں کے نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا۔ پھر اس عورت نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین 400 درہم دینا ایک الگ بات ہے، لیکن 400 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے کوئی مرد۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ کیا اللہ کے رسول نے 400 درہم سے زیادہ مہر دینے کو سے منع کیا؟ ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا ماں مجھ سے حدیث کیوں مانگ رہی ہو؟ کیا 400 درہم سے زیادہ بھی کوئی مہر دے سکتا ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ یہ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا امیر المومنین 400 درہم سے زیادہ بھی مہر دے سکتا ہے، حدیث نہیں قرآن کی آیت موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا قرآن میں ہے؟ میں روز قرآن پڑھتا ہوں۔ کہا روز پڑھتے ہو تب بھی آپ کو نہیں معلوم؟ جلدی بتاؤ، اے بوڑھی عورت، اے ماں، جلدی بتاؤ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں لکھا ہو
کہ 400 درہم سے زیادہ بھی دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو مہر. اس عورت نے بوڑھیا نے قرآن کی آیت پڑھی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. سوچئے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے تو دے سکتا ہے، جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے. قنطارہ خزانے کے خزانے دے سکتا ہے، محل دے سکتا ہے، مکان اس کو دے سکتا ہے، پراپرٹی دے سکتا ہے، زمین دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے. مہر میں اس کے نام پورا کا پورا فلیٹ بک کر سکتا ہے، اس کے نام کر سکتا ہے. جو شوہر اپنی بیوی کو مہر میں جو دینا چاہے دے سکتا ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا، پھر تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے. کوئی بھی اس عورت سے چھین نہیں سکتا، یہ اس عورت کا حق ہے، اس سے کوئی اس کا حق نہیں چھین سکتا ہے. شوہر بھی دے دے تو پھر وہ بھی واپس نہیں لے سکتا. آئے عمر، جب دیے ہوئے مال کو شوہر نہیں لے سکتا ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے یہ کیسے قانون نافذ کر دیا؟ کیسے کہہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مہر دے گا تو وہ مہر چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا؟ آپ رونگ ہیں، آپ نے غلط کہا ہے. قرآن تو کہتا ہے جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے اور اس میں سے تم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے. حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں سے پوچھا کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے جو بڑھیا پڑھ رہی ہے؟ یہ عورت جو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں یہ آیت قرآن میں موجود ہے. حضرت عمر اپنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر منبر پر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اخطا رجل واصابت امرأة، اخطا رجل واصابت امرأة. مرد نے غلطی کی اور ایک عورت نے درست بات کی، ایک عورت نے سچی بات کی ہے، لہذا عمر اپنی بات واپس لے رہا ہے. اب اس عورت کی دی ہوئی قرآن کی آیت کو نافذ کرتا ہے. لوگوں تم جتنا چاہو اپنی بیوی کو مہر دے دو، اب میں کسی سے مہر کی رقم نہیں چھینوں گا اور بیت المال میں جمع نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، ایک آدمی کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دلیل آ جانے کے بعد، قرآن کی آیت آ جانے کے بعد اس کو ماننا ہی پڑتا ہے. جو آدمی غلط ہی پر نہیں میں نے جو کہا وہی صحیح ہے، صحیح بات آ جانے کے بعد بھی غلطی پر لٹکا رہے نہیں میں نے جو کہا وہی صحیح ہے، تو یہ چیز غلط ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا اختار رجل، میں نے غلطی کی ہے، مرد سے خطا ہو گئی، عورت نے سچی بات کہی ہے، اور پھر اپنی بات کو واپس لے لیا. یہی ہے سلف، یہی ہے میرے بھائیوں. اسلام کی صحیح بات آ جانے کے بعد آدمی صحیح بات کو لے لے اور اپنی پرانی روش چھوڑ دے، اپنا پرانا طریقہ ترک کر دے، اپنا پرانے طریقے سے توبہ کر لے اور صحیح بات پر عمل کرنا شروع کر دے. ایسی کتنی مثالیں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو، ہم اور ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے، جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جرجیز بھی غلط ہو سکتا ہے، اس میں مدرسے میں اور اس اسٹیج پر بولنے والے مولانا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد پھر میرے بھائیوں، میں نے کہا نا دماغ وہی لگنا چاہیے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں کیسا ہے. میرے بھائیوں اس چیز کو آپ دیکھیے، اپنا دماغ وہیں پر لگا دیجئے. آئیے میں آپ کو ایک اور زبردست واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں. زبردست واقعہ، زبردست. حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، سنیے گا. اور ایک واقعہ جو ہاں بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے واقعے سے زیادہ مزیدار. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا. ایک شخص حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ امیر المومنین، اگر کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا کرے تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ سن لیجئے، ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسے قصے آ سکتے ہیں. ہریش چندر پور والوں
اگر آپ کے علاقے میں کسی لڑکی کی شادی ہو جائے اور 6 مہینے کے بعد اگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ سنو، کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ منظر. اب جب اچھے مسئلے آ گئے تو آپ لوگ اٹھنے بھاگنے لگے. اب ہم ہر آدمی کے کہنے پر تو نہیں چل سکتے ہیں بھائی. ہر آدمی اگر راجیو گاندھی بنے گا تو کیسے کام چلے گا؟ نہیں، آپ کو قرآن حدیث نہیں سننا ہے. یہ جلسہ آپ نے دین کے نام پہ کیا ہے کہ یوگی اور مودی کے نام پہ کیا ہے؟ تم کہو گے حالات کے نام پہ چلنا ہے. مولانا کہتے ہیں قرآن حدیث بولو، اہل حدیث پہ بولو، اس پہ بولو. تو ہر آدمی کے کہنے پر تو نہیں چل سکتا ہوں نا. میں نے بنگال کے اندر 20 سال سے تقریریں کی ہیں، لیکن سچ بتاؤں آپ نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. اس گاؤں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. مجھے آج تک بھرے مجمع میں جلسے میں کسی نے نہیں ٹوکا ہے جو آپ نے آج یہ ٹوک کر اور اسٹیج پر یہ بول کر آج میرے سامنے یہ کہی جا رہی ہے. ہر آدمی مجھے اپنے انگلی کے اشارے سے نچانا چاہ رہا ہے. نہیں ہوتا ہے ایسا. اپنی عادت سدھاریے آپ لوگ. آئندہ اس جلسے میں ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ ہمیں 50 بار سوچنا پڑے گا کہ آپ کے گاؤں میں آؤں یا اس گاؤں کے نام پر ہم ریڈ لائن لگا دیں اور کراس کر دیں. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. مذاق بنا کے رکھ دیا آپ نے قرآن و حدیث کا. یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں بولتا، وہ کہتے ہیں حالات کے بارے میں بولیے. ڈرامہ بنا کے رکھ دیا آپ نے جلسے کا. یہ تقریر ہے یا کھچڑی ہے کہ دال بھی ملاؤ چاول بھی ملاؤ؟ سنیے، حضرت عثمان غنی سے پوچھا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ وہ عورت بدچلن ہے. شادی کے بعد 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے، 6 مہینے میں کیسے ہو جائے گا؟ کہنے لگے اے امیر المومنین، میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے. میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے اور 6 مہینے کے بعد آج ہی میری بیوی نے ایک بچہ پیدا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس بچے کو جائز بچہ مانوں یا ناجائز؟ ایسا تو نہیں کہ میری بیوی کا کہیں پہلے کوئی کانٹیکٹ رہا ہو اور زنا کی پیداوار ہو اور یہ میرا بچے کا نام پا جائے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ عورت بدچلن ہے تمہاری، لہٰذا اس نے 6 مہینے میں جو بچہ پیدا کر دیا وہ غلط کیا ہے. یہ جمعرات کا دن تھا. جمعرات کا دن جانتے ہیں نا، گرووار، تھرسڈے تھا. جمعہ کا خطبہ جب عثمان غنی دینے لگے تو وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا جس کی بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کیا، وہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت عثمان خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے لوگوں، اس کی بیوی نے کل ایک بچہ پیدا کیا ہے اور وہ بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے. شادی کے 6 مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کی بیوی نے شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیا ہے. لہذا اگلے جمعے کو اس کی بیوی کو لایا جائے گا اور زمین پہ سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس کو زناکار مانتے ہوئے اس کی جان لے لی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا. حکم بھی دے دیا. جمعہ کا خطبہ ختم، جبکہ عثمان غنی کا فیصلہ غلط تھا. اب سنیے غلط کیسے تھا. جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، حضرت عثمان نے نماز پڑھا دی. اسی مسجد میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو حضرت علی نے لوگوں سے کہا تھوڑی دیر آپ سب بیٹھیں. حضرت عثمان نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا ہے. تمام لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں حضرت علی کیا دلیل پیش کرتے ہیں. ایک عورت کے قتل کا حکم دیا جا چکا ہے، دیکھیں حضرت علی کیا اس عورت کو